پہلے دعا کر دیتے ہیں۔ زیادہ دیر تک لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنا رہائشی بلڈنگوں میں قانوناً بھی منع ہے۔ چونکہ آپ حضرات دور دور سے آئے ہیں، تھوڑی دیر آپ حضرات کی میں سمع خراشی کر لیتا ہوں، مختصر سا بیان کر لیتے ہیں تاکہ قانون کی کوئی ایسی خلاف ورزی نہ ہو اور ہماری وجہ سے کسی کے آرام میں خلل نہ ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا اللہ قبول فرمائے، جتنا باقی ہے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہم دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے، اور جب یہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ اسے قبول کر لے، بس اسی میں سال گزر جاتا تھا۔ آج اس ماہ مبارک کی 27ویں کی رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو۔ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول کر لے، ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ میں جو موضوع آج آپ حضرات کے سامنے چھیڑنا چاہتا تھا بڑا لمبا ہے، پوری رات کی میری وہ بات تھی، لیکن رات کافی گزر گئی، تھوڑی باقی ہے، اس لیے بات بھی میں تھوڑی کرنا چاہوں گا اور تھوڑی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر اتار دے۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے اس ماہ مبارک کو کیا دیا، بس یہ میری بات ہے۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے اس ماہ مبارک کو کیا دیا۔
سود حرام ہے، کہو بے شک۔ یہ اس مہینے نے ہمیں دیا۔ قرآن میں جو سود کی حرمت کا اعلان ہے وہ اس ماہ مبارک میں آیا۔ جہاد فرض ہے، یہ حکم بھی اس ماہ مبارک میں آیا۔ نماز کی پہلی فرضیت کا اعلان اور حکم اس ماہ مبارک میں آیا۔ رحمت کا اعلان اس ماہ مبارک میں آیا۔ بخشش کا اعلان اس ماہ مبارک میں آیا۔ جہنم سے آزادی کا اعلان اس مہینے میں آیا۔ جنت میں داخلے کا اعلان اس مہینے میں آیا۔ جنت کو کھول دینے کا اعلان اس مہینے میں آیا۔ جہنم کو بند کر دینے کا اعلان اس مہینے میں آیا۔ بدر کا میدان اس مہینے میں آیا۔ اللہ کا قرآن، زور سے بولو، اللہ کا قرآن اس مہینے میں آیا۔ اس مہینے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، آمنہ کے لال، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ آپ اس ماہ مبارک میں غار حرا میں تشریف لے گئے، جبل نور میں تشریف لے گئے، قرآن آیا، نام بدلا، قرآن آیا، شان بدلی، قرآن آیا، مقام بدلا، قرآن آیا، مکان بدلا، قرآن آیا، مرتبہ بدلا، قرآن آیا، عزت بڑھی، قرآن آیا، شرف بڑھا، قرآن آیا، شان بڑھی۔ جب اترے غار حرا سے قرآن لے کر، پہاڑوں نے بھی کہا، ذروں نے بھی کہا، گلزاروں نے بھی کہا، پتھروں نے بھی کہا، درختوں نے بھی کہا، اب یہ محمد ابن عبداللہ نہیں، اب یہ محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں لیلۃ القدر دی۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں تراویح کی نماز دی۔ اس ماہ مبارک نے نفلوں کو فرض کا درجہ دیا، فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر درجہ دیا۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا احساس دیا۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں ایک دوسرے کی غمخواری دی۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں ایک دوسرے کا پیار دیا۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں سخاوت دی۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں بخیلی سے بچایا۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں کھانا بھی برکت والا دیا۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں سونا بھی برکت والا دیا۔ اس ماہ مبارک نے، جو پاکستان کے ساتھی بیٹھے ہو، اس ماہ مبارک نے ہمیں پاکستان دیا۔ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا۔ جو آج بھی انگریز کے غلام ہیں، اس وقت بھی جو انگریز کے غلام تھے، انہوں نے 27ویں رمضان کو یوم آزادی نہیں رکھا، انہوں نے 14 اگست کو رکھا۔ کل ہمارا یوم آزادی تھا، ٹھیک ہے،
کس منہ سے ہم یوم آزادی مناتے؟ ہم تو آج بھی غلام ہیں، بلکہ پہلے تھوڑے غلام تھے، اب زیادہ غلام ہیں۔ اب تو ہم سانس بھی ان کے بغیر نہیں لے سکتے، ہم رات کو ان کے بغیر سو بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، حتیٰ کہ ہمارے بڑے تو ان کی اجازت کے بغیر ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ ملتان پہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرایا گیا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ عراق کی دھرتی جب فتح ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ صحابہ کرام کا پہلا قافلہ جو بحری جہاز لے کر سمندر میں چلا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی اس ماہ مبارک میں روزے دار کی بخشش کی دعا کرتی ہیں، باقی 11 مہینے ہمارے لیے مچھلیاں دعا نہیں کرتی، اس مہینے میں مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعا کرتی۔ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں مکہ دیا، جہاں سندھ دیا، جہاں ملتان دیا، جہاں پاکستان دیا، وہیں اس مہینے میں اللہ نے ہمیں مکہ دیا۔ ہم نے کیا دیا؟ اس مہینے میں اللہ نے ہمارے لیے عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی۔ فرمایا پہلے 10 دن رحمت کے، وہ جو سارا سال گناہ کرتا ہے آئے پہلے 10 دنوں میں اللہ کے رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا دے، درمیانے 10 دن آئیں گے تو ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جب تیسرے 10 دن آئیں گے تو ہم اس کو جنتی بنا دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانی امتوں کو روزے تو ملے لیکن رمضان اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا۔ پرانی امتوں کو راتیں تو ملیں لیکن اللہ نے لیلۃ القدر کسی کو نہیں دی۔ یہ اللہ نے صرف میری امت کو نصیب فرمایا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ باقی امتوں کو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تو ملے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے ان کو نہیں دیا، اللہ نے ہمیں دیا۔ ہم نے اس مہینے کو کیا دیا؟ اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ وہ ڈھونڈتا ہے بخشش کے بہانے، بندوں کو بخشوں کس طرح؟ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ کی رحمت کا لوگوں کو درس دیا کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ 40 سال کے بعد ایک دن امام شافعی کو خیال آیا کہ اب میں رحمت کا واز بند کر کے اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی سختی کا، اللہ کی زبردستی کا واز کروں کہ اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب درس دینا شروع کیا تو 15 دن کے اندر 15,000 جنازے اٹھے۔ وہاں سن کر لوگ تڑپتے تھے اور مر جاتے تھے۔ 15 دن کے بعد ایک دن اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، میرا شافعی کیا میری رحمت تھوڑی پڑ گئی تھی کہ 40 سال میں تو نے میری رحمت کا آواز بند کر دیا؟ میری رحمت اتنی تھوڑی تو نہیں تھی۔ جب سے دنیا بنی
جب تک ہے اس کے بعد بھی میری رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ایک دن مجھے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے لیے کوئی بھی دعا کر لو میں قبول کروں گا۔ شام گزر گئی، جبرائیل امین آئے، محبوب اللہ کہتے ہیں سارا دن گزر گیا آپ نے اپنی امت کے لیے دعا نہیں مانگی۔ فرمایا جبریل اللہ کو جا کے کہہ دو میں اپنی امت کے لیے دنیا میں دعا نہیں کروں گا، قیامت کے دن دعا مانگوں گا۔ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا، تو یہ قیامت کے لیے ہم ملتوی کرتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کوئی پیروں کے گٹوں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گوڑے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سر تک پسینے میں غرق ہوگا، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ اللہ کا جلال زوروں پہ ہوگا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو میرا اللہ ایک صف کی طرح اپنی ہتھیلی پہ لپیٹ کے بیٹھا ہوگا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، لپیٹ کر جلال سے میرا اللہ آواز لگا کے کہے گا لمن الملک اليوم، او بادشاہو، او امیرو، او وزیرو، او خانو، او نوابو، او چودھریو، او پیرو، او وڈیرو، لمن الملک اليوم، دنیا میں غرور سے چلنے والوں، غرور سے بولنے والوں، غرور سے دوسروں سے نفرت کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، وڈیائی کرنے والوں، بڑھائی کرنے والوں، دوسرے کو کچھ نہ سمجھنے والوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ قرآن کہتا ہے سب گنگے ہوں گے، سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، نبیوں کے سر بھی جھکے ہوئے ہوں گے، ولیوں کے سر بھی جھکے ہوئے ہوں گے، بادشاہوں کے سر بھی جھکے ہوں گے، اللہ کے آگے کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ اللہ کتنی دیر خاموش رہیں گے، بولو، کوئی نہیں بولے گا، آخر اللہ خود بولیں گے، کہیں گے للہ الواحد القہار، آج میری بادشاہی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان اس دن کے عذاب سے تنگ ہو کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کے غصے کو دیکھ کر، حضور فرماتے ہیں باب آدم کے خیمے میں جائیں گے، جہاں باب آدم کا جھنڈا لگا ہوگا، سارے آئیں گے، بابا جی آپ ہمارے بابا ہو، آپ ہمارے دادا ہو، آپ پہلے انسان ہو، آپ پہلے نبی ہو، آپ اللہ کے خلیفے ہو، آئیے اللہ کے سامنے ہمارے لیے دعا مانگیں، اللہ آج کے دن کے عذاب کو آسان کر دے۔ بابا آدم علیہ السلام رو پڑیں گے، رو کے کہیں گے اے میرے بچوں،
آج میری مجال نہیں، اس کا جلال زوروں پہ ہے، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہیں آگے جاؤں گا وہ مجھ سے نہ پوچھ لے، حالانکہ میری توبہ وہ قبول بھی کر چکا، لیکن اس کا جلال اتنے زوروں پہ ہے کہیں مجھ سے نہ پوچھ لے، میں نے روکا تھا اس درخت کے نزدیک نہیں جانا تو کیوں گیا تھا۔ آؤ سارے مل کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دعا کریں، جلال جمال میں بدل جائے، غصہ رحمت میں بدل جائے۔ حضرت آدم سب کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں جھنڈا لگا ہے وہاں جائیں گے، حضرت نوح سے درخواست کریں گے آئیے اللہ سے دعا مانگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کہیں بابا میری مجال نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے پوچھ لے تو نے نافرمان بیٹے کی بخشش کی دعا کیوں مانگی تھی۔ آؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ 14,000 نبیوں کا باپ ہے، 17,000 نبیوں کا باپ ہے، اتنے نبی اس کی اولاد، وہ کعبے کو بنانے والا، وہ مکے کو آباد کرنے والا، وہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب کا ابا۔ آؤ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے کہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے آج اللہ کا جلال اتنا زوروں پہ ہے میرے اندر مجال نہیں کہ میں جا کر اللہ سے درخواست کروں کہ اللہ میاں جلدی حساب کو شروع کر لو۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا۔ تیرے میرے نبی زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو۔ فرمایا سارے نبی مل کر، ساری امتوں کے بڑے مل کر میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، اور میرے جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد والا جھنڈا لکھا ہوگا۔ اور نشانی بھی فرمائی کہ میرے جھنڈے میں سفید اور کالی دھاریاں نشانیاں ہوں گی، جھنڈا لگا ہوگا۔ دعا کر اللہ اس جھنڈے کے نیچے جگہ دے دے، آمین۔ سارے آئیں گے۔ اب میرے سامنے فریاد ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب کی سن کر یاد کروں گا، میری ایک دعا باقی ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر سجدے میں گر جاؤں گا، قیامت کے 3 دن گزر جائیں گے، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور سجدے میں ایک ہی بات رکھوں گا، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا۔ 3 دن گزر جائیں گے، 3 دن کے بعد اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد، زور سے کہہ دو صلی اللہ، اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو، ہم تو دینے کو تیار ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہم سے مانگے، اور ہانگ کانگ والوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی راتیں آتی ہیں، باقی 11 مہینے
اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں، ہے کوئی اللہ سے لینے والا، ہے کوئی گنہگار اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا، ہے کوئی بے اولاد اللہ سے اولاد کا خزانہ مانگنے والا، ہے کوئی بیمار اللہ سے شفا مانگنے والا۔ جب یہ مہینہ آتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم پرے ہٹ جاؤ، ہم خود آسمان دنیا میں آ کر اپنے بندوں کو اپنی زبان میں آواز دیں گے۔ پھر اللہ خود آواز دیتا ہے، اللہ خود آواز دیتا ہے، ایمان والا، ایمان والا، ایمان والا۔ الارم کے بغیر، کسی کے اٹھانے کے بغیر جب رمضان میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو یوں سمجھے میرے اللہ نے مجھے اٹھایا ہے۔ آواز اللہ کی اس کے کانوں میں آتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو الارم لگاتے ہیں؟ آدھے سے زیادہ بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ عادت بن گئی، خود اٹھ بیٹھتے ہو۔ میں نے تو صرف پہلے دن الارم کی آواز سنی، پھر سنی نہیں۔ ٹائم ہوتا ہے اٹھ بیٹھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی آتا ہے اٹھا دیتا، اٹھ۔ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا۔ کون اٹھاتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، ارے اللہ کا نام زور سے لو۔ نہیں یار نہیں، مزہ نہیں آیا۔ سلاتا کون ہے؟ اٹھاتا کون ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ ارے تمہیں بناتا کون ہے؟ تمہیں جلاتا کون ہے؟ تمہیں مارتا کون ہے؟ دکھاتا کون ہے؟ کاش کو ذوق والا مجمع بیٹھا ہوتا تو اللہ کا نام بلند لیتا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے خطیب بننا ہو تو شیعہ بن جاؤ، اس لیے کہ شیعہ کا جو مجمع ہے ہر بات پر نعرہ حیدری، وہ چاہے کچھ بھی بکراؤ نعرہ حیدری، تے روتے ہیں ایسے جیسے ہونے کو مریا نہ تھا۔ خطیب بننا ہو تو شیعوں کی مجلس میں چلے جائیں۔ پھر فرماتے تھے نمبر 2، یہ ہمارے دوسرے بھائی 11ویں کھانے والے، ان میں بھی کچھ 5-6 نعرے ہیں، نعرہ تکبیر، پھر کہیں گے نعرہ رسالات، پھر کہیں گے نعرہ غوثیہ، پھر اے بھی آکھن گے نعرہ حیدری۔ انہاں کول بھی 2-4 نعرے ہیں۔ جب نعرے لگاتے ہیں تو خطیب کا دل بڑھتا ہے، اسے جوش آتا ہے۔ تیرے دیوبندی اصلی اہل سنت والجماعت، ایک تبلیغی جماعت والے، انہاں کول تے نعرہ ہی کوئی نہیں، ایکو نعرہ، نعرہ تکبیر۔ او بھی اتنا ٹھلا اللہ دا نام لین گے بھی یہ شاید اللہ نو جان دے ہی کوئی نہیں۔ روزے رکھ رکھ کے معلوم ہویا تھک گئے ہو، اس واسطے اللہ دا نام بلند نہیں آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بلند ہو۔ جو بندہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کرتا ہے۔ تم نے یہاں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ نے فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا نام لیا۔ تم نے شمسی پو میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے تمہارا نام لیا۔ تم نے میرے جیسے اپنے جیسوں کے سامنے لیا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لیا۔ بابا کتنی شان ہے کہ اللہ وہاں بیٹھ کے تمہارا نام، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے سجدے میں گر جاؤں گا. قیامت کے 3 دن گزر جائیں گے. اللہ کہیں گے سجدے سے سر اٹھاؤ میرے محبوب، مانگو کیا مانگتے ہو. میں کہوں گا اللہ یہ گنہگار میری امت، تو نے ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا، ان سب کو جنت دے دے. اللہ کہیں گے دے دی. اللہ کہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ میاں جہنم میں ابھی بھی میری امت کے کچھ لوگ پڑے ہیں. اللہ پاک اپنی قدرت کے ہاتھ ایسے کرے گا، اپنے ہاتھوں میں جہنم سے نکالے گا، ایسے جنت میں ڈال دے گا. محبوب راضی. میں کہوں گا اللہ بھی کچھ اور باقی ہیں. اللہ پھر یوں کرے گا، ادھر ڈال دیے. اللہ کہیں گے محبوب بس. میں کہوں گا اللہ نہیں ابھی بھی کچھ باقی ہیں. پھر اللہ ایسے کرے گا، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. وہ کعبہ ایمان، وہ قبلہ جان، وہ وجہ وجود کون و مکان. آپ میری طرف دیکھو، ادھر نہیں دیکھو. میں جو شعر سنا رہا ہوں یہ کروڑوں کا ایک ہے. وہ کعبہ ایمان، ایک کعبہ وہ جدھر تو منہ کر کے نماز پڑھے، ایک کعبہ وہ جو تیرے ایمان کا، جو تیرے ایمان کا، اور ایمان کا کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کو ابراہیم نے بنایا، اور جو تیرے ایمان کا کعبہ محمد الرسول اللہ اس کو میرے اللہ نے بنایا. وہ کعبہ ایمان، وہ قبلہ جان، وہ وجہ وجود کون و مکان. وہ نہ ہوتے تو کون و مکان نہ ہوتا. بولو بے شک. وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا. وہ نہ ہوتے تو نہ ہوتا، میں نہ ہوتا. وہ نہ ہوتے نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ باغات ہوتے. وہ نہ ہوتے بلبل کی چہک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے بلبل کی مہک نہ ہوتی. وہ نہ ہوتے ڈالی کی لہک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے ستاروں کی چمک نہ ہوتی. وہ نہ ہوتے چاند کی دمک نہ ہوتی. وہ نہ ہوتے
سورج کی لمک نہ ہوتی وہ نہ ہوتے، جنت نہ ہوتی وہ نہ ہوتی، جنت کی حوریں نہ ہوتی وہ نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا بولو بے شک۔ اللہ نے ہر چیز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنایا۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں قدر نبی دا، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدینے، قدر نبی دا تو کی جانے میں کی جانا، تیرا پیر کی جانے، تیرا ملا کی جانے، تیرا امام کی جانے، نبی دا قدر پوچھنا ہی مدینے جا، ابو بکر صدیق تو پوچھ، نبی دا قدر جاننا ہی تو کی جانے جا، عمر فاروق کولوں پوچھ، نبی دا قدر جاننا ہی جا مدینے، شہید عثمان غمنی دی قبر تے کھڑے ہو کے پوچھ، جا نبی دی شان جاننا ہی مولا علی کولوں جا کے پوچھ، اوے نبی دی شان نو جاننا ہی جا شہید کربلا کولوں پوچھ، اوے نبی دی شان نو اگر جاننا ہی جا کالے رنگ والے بلال کولوں پوچھ، نبی دی شان نو جاننا ہی تے جا کالے رنگ والے بلال کولوں پوچھ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذاناں تو کہنیاں نے، اذان دا جس ویلے ویلا آندا ہے بلال اذان آکھ دینے، شین نہیں پڑھ سکدے سین پڑھ دینے، اشہد اللہ زبان ایسی ہے شین نکلتی نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرات نو جاننے والے، علم والے، معرفت والے، قرآن کو سمجھنے والے صحابہ آئے، بلال شین نہیں پڑھتا سین پڑھتا ہے، اس کو اذان روک دو یہ اذان نہ کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کا سوچ رہے ہیں، جبریل آئے آ کے کہتے ہیں آمنہ کے لال، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جس وقت کہتا ہے میرا عرش بھی تھر تھر کانپتا ہے، اور جب یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، ساری دنیا کے اذان کہنے والے ایک طرف، یہ کالے رنگ والا بلال ایک طرف۔ میرا محبوب جس ویلے مکہ تو فتح کرے گا، مکہ تیری جھولی میں آئے گا، اس وقت میں تجھے آرڈر کروں گا کعبے کی چھت پر، کعبے کی چھت پر بلال سے کہنا جوتے پہن کے چڑھ جا۔ اوے جبل طور پہ موسیٰ جائے، جبل طور پہ موسیٰ جائے، اللہ کہیں جوتے اتار دے، قرآن کہتا ہے اللہ کہیں جوتے اتار، اللہ میں کیوں اتاروں؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے،
بڑی شان والی جگہ ہے، بڑی مرتبے والی جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے جبل طور پہ آتے ہیں۔ او ہانگ کانگ والا صدقے جاؤں اس کالے رنگ والے بلال پہ، مکہ فتح ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او ٹوٹی پھوٹی تیری چپل کہاں ہے؟ بالی کے جوتے تو نہیں تھے حضرت بلال کے، اٹلی کے بنے ہوئے، فرانس کے بنے ہوئے، چائنا کے بنے ہوئے تو جوتے نہیں تھے حضرت بلال کے۔ کپڑے نہیں پھٹے ہوئے، ہونٹ موٹے ہیں، چہرہ کالا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس کوئی نہیں۔ جب کپڑے نہیں تو جوتوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں انہی ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے ساتھ بلال سے کہو، اللہ کہتے ہیں موسیٰ یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، بڑی شان والی جگہ ہے، بڑی مرتبے والی جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے جبل طور پہ آتے ہیں۔ او ہانگ کانگ والا صدقے جاؤں اس کالے رنگ والے بلال پہ، مکہ فتح ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او ٹوٹی پھوٹی تیری چپل کہاں ہے؟ بالی کے جوتے تو نہیں تھے حضرت بلال کے، اٹلی کے بنے ہوئے، فرانس کے بنے ہوئے، چائنا کے بنے ہوئے تو جوتے نہیں تھے حضرت بلال کے۔ کپڑے نہیں پھٹے ہوئے، ہونٹ موٹے ہیں، چہرہ کالا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس کوئی نہیں۔ جب کپڑے نہیں تو جوتوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں انہی ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے ساتھ بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کعبہ ایمان، وہ قبلہ جاں، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ ختم رسول، وہ ہادی کل، وہ ختم رسول، وہ ہادی کل، وہ مولا کل۔ اس کے ایک بول کا مول نہیں، بولو بے شک میرے نبی کے ایک ایک بول کا مول کوئی نہیں۔ دنیا کے سونے کے ڈھیر لگا دے، ڈائمنڈ اور ہیروں کے ڈھیر لگا دے، میرے نبی کے ایک بول کا مول نہیں۔ اس لیے حضرت میاں صاحب فرماندے نے، قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدین، قدر پھلاں دا، قدر پھلاں دا بلبل جانے، صاف دماغاں والی تے قدر پھلاں دا گرج کی جانے، مردے کھاون وال۔ زور سے کہو سبحان۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے۔ او ہانگ کانگ والیا پہلے اندر سے دنیا نکال، پھر نبی کو جگا دے۔ اندر سے غرور نکال، اندر سے تکبر نکال۔ یہ جو بت اندر ڈالے ہوئے ہیں، جہاں بت ہوگا وہاں نہ خدا ہوگا، نہ وہاں مصطفیٰ ہوگا۔ یا ایھا الناس، او لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، ایک اماں کولوں ایک ابے کولوں میں توانوں پیدا کیتا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے خاندان، اے قبیلے، اتے جانن واسطے نے، پہچانن واسطے نے۔ ہانگ کانگ والا تو سندھی تو بن گیا،
تو پنجابی تو بن گیا، تو پٹھان تو بن گیا، تو اردو والا تو بن گیا، تو بنگالی تو بن گیا، تو پاکستانی تو بن گیا، پہلے سوچ کے تو مسلمان بھی بنا کہ نہیں؟ اس کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد لال و گوہر، ہزاروں لال ہزاروں گوہر ہزاروں موتی ہزاروں خزانے، میرے نبی کے ایک بول کا مول نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو کے ایک حصے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترازو کے دوسرے پلڑے میں سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، ہیرے اور ڈائمنڈ کا ڈھیر رکھ دو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں۔ او ایمان والا، ان کی بلڈنگیں دیکھ کے، ان کی کوٹھیاں دیکھ کے، ان کے ملک دیکھ کے، ان کی کاریں دیکھ کے، ان کے بازار دیکھ کے ٹھنڈے سانس نہ نکالا کر۔ اللہ میاں تو نے کافروں کو دے دیا، مجھے تو نے کیا دیا؟ میں روز تجھ سے مانگتا ہوں، میری لاٹری لگا، تو لاٹری لگاتا نہیں، مارک 6 لگا دے، تو لگاتا نہیں، گھوڑے لگاتا ہوں وہ لگا دے، میں بھی ملینئر بن جاؤں، میں بھی بلینوں کا مالک بن جاؤں، ان کی بھی کوٹھیاں میری کوٹھیاں کوئی نہیں، ان کے بنگلے میرے بنگلے کوئی نہیں۔ جب تو یہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میں نے تجھے لا الہ الا اللہ دیا، یہ مجھے واپس دے دے، میں تجھے کوٹھیاں دیتا ہوں۔ آج سودا کرتے ہیں، میں نے جو تجھے لا الہ الا اللہ دیا اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں، اس کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد لال و گوہر، اس کے ایک تبسم پہ قربان کروں میں فردوس بری، اس جیسا کوئی آج تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت، اس کے اوصاف، اس کے اوصاف بیان کرے، کیسے میرا قلم یہ میری زبان، اماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا قرآن مبین، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، اس جیسا کوئی آج تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک ایسے کرے گا، ادھر ڈال دے گا۔ عجیب حدیث ہے، فرمایا آخر میں ایک بندہ بچے گا، ایک بندہ ہوگا، وہ جہنم کے گڑھے پہ گھوم رہا ہوگا، نہ اندر جائے گا نہ لپ میں آئے گا، چکر پہ چکر لگا رہا ہے۔ بیٹھ جا ایک منٹ بھائی۔ ایک دن اللہ سے کہے گا اللہ میاں نہ تو میں ادھر اندر گیا ہوں نہ ادھر گیا ہوں، جو تیری جنت ہے یہ درمیان میں لٹکا کھڑا ہوں، نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں۔
وہ سامنے دیوار ہے، دیوار کے پرے جنت ہے، میں یہاں ہوں۔ اللہ میاں میں صرف تیری جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنے کی تو اجازت دے دے۔ اللہ کہیں گے دیکھنے کی اجازت اس شرط پہ دیتا ہوں، آگے میرے سے کچھ اور نہیں مانگے گا۔ کہے گا اللہ وعدہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ دیکھنے کھڑا ہوا، کئی سال قیامت کے دن کے گزر گئے، پھر ایک دن کہتا ہے اللہ تیرا کیا جائے گا، ایک پاؤں ادھر رکھنے دے، ایک پاؤں ادھر رہنے دے۔ اللہ کہے گا بندہ میں نے تو کہا تھا میرے سے کچھ اور نہ مانگیو، کہا اللہ بس اور کچھ نہیں مانگوں گا، ایک پاؤں ادھر رکھنے دے، ایک پاؤں ادھر، وعدہ بس۔ اللہ کہیں گے رکھ لے۔ جب ایک پاؤں رکھا پھر کہے گا اللہ ہن تیرا کی جاندا ہے، دوجا بھی رکھن دے۔ اللہ کہے گا رکھ لے، اور وہ حیران ہو کے کہے گا اللہ میاں میں آخری جنتی، جنت میں اب جگہ کوئی نہیں۔ اسلام نے بھی جنت روک لی، سیف الاسلام نے بھی روک لی، حاجی بشیر نے بھی روک لی، ممتاز میاں نے بھی روک لی، شیر خان نے بھی روک لی، اسرائیل نے بھی روک لی، او سبحان خان بیٹھا اس نے بھی روک لی، مام بنارس نے بھی روک لی، مشتاق نے بھی روک لی، بنگلہ دیش والوں نے بھی روک لی، گجرات والوں نے بھی روک لی، ملتان والوں نے بھی چھاچیاں بھی لے لئی۔ بولو سبحان اللہ، چھاچیاں بھی جنت مل لئی۔ ہاں ہاں بولو اے سبحان اللہ، جنت ہے ہی چھاچیاں دی، بولو بے شک اللہ دبے گا بھائی۔ چھاچیاں بھی روک لئی، ساریاں روک لئی، اللہ میاں اب جنت میں جگہ کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کہیں گے ہم تیرے لیے نئی جنت بناتے ہیں۔ حدیث میں آیا اتنی بڑی، اللہ کہیں گے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے بھی بڑی میں نے تجھے جنت دے دی۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانگ کانگ والو، حضرت جبریل کو اللہ نے 600 نور کے پردے رکھے ہیں۔ ایک دن اللہ سے کہنے لگے حضرت جبریل اللہ میاں میں 600 نور کے پروں کے ساتھ تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے جنت کی سیر کی اجازت دے دو۔ اللہ کہیں گے جاؤ جنت کی سیر کر لو۔ 600 نور کے پروں کے ساتھ 6 مہینے تک اڑتا رہے گا، 6 مہینے کے بعد تھک ہار کر ایک جنت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے کہتا ہے اللہ تیری جنت کتنی باقی؟ اللہ کہیں گے بس میاں۔ اللہ میاں 6 مہینے اڑا ہوں۔ اللہ کہیں گے یہ تو میں نے ہانگ کانگ والے چھوٹے سے اسلام جنتی کو اتنی بڑی جنت دینی ہے، اور بڑے جنتیوں کی نہ جانے ظفر میاں پتہ نہیں آپ کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ بڑی جنت دے دے۔ ایک صحابی آئے، ہائے ہائے کیا ایمان تھا صحابہ کا، بولو سبحان اللہ۔ درخواست کرنے لگا، کہنے لگا کملی والے دن میں جب تک 10 دفعہ آپ کو نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا، گھر جاتا ہوں پھر دیکھنے آتا ہوں، رات کو کتنی دفعہ اٹھتا ہوں لیکن صرف آپ کے آرام کا خیال کر کے آپ کو جگانے نہیں آتا، دل کرتا ہے ہر وقت آپ کی زیارت کرتا رہوں، لیکن آج سوچا مرنے کے بعد میں غریب کی جنت پتہ نہیں کہاں ہوگی، آپ کی جنت کہاں ہوگی؟ آپ کی جنت کا تو اللہ کہتے ہیں مقام محمودا، اتنی بڑی جنت نہ جانے میری کہاں ہوگی۔
زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب دنیا میں چین نہیں آتا، جب وہاں آپ کو نہیں دیکھوں گا چین نہیں آئے گا۔ کملی والیا، اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ وضو کرنا ہے میرے لیے پانی کا لوٹا بھر۔ لوٹا بھرتا ہے، حضور علیہ السلام کو وضو کرایا۔ میرے پاک نبی کہتے ہیں سل منگ کی منگنائیں، آج میری رحمت کا دریا بھی موج میں آیا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگ۔ کہتا کملی والیا پھر درخواست کرتا ہوں، دنیا میں نہیں دیکھوں آرام نہیں آتا، جنت میں نہیں دیکھوں گا کیسے رہوں گا، ایک چیز مانگتا ہوں۔ آقا نے فرمایا مانگ۔ کہا آقا وہ آپ کی جنت کا جو دروازہ ہوگا اس پر اگر جھگی بنانے کی اجازت، تلوار لے کے دربان سکوٹی گارڈ بن جاؤں گا، بیٹھنے کی جگہ دے دو، آپ آئیں گے جائیں گے، آپ کو دیکھتا رہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ تکبیر، شان صحابہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیہ کی منگ لئی میرے کولوں، جنت وچ جھگی، وہ بھی میری جنت کی سیڑھیوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ وعدہ کرتا ہوں، میرے ساتھ دو چیزوں کا وعدہ تو کر۔ آقا حاضر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں مصیبتیں آئیں صبر تو کریو، اللہ میری جنت کے ساتھ تجھے جنت دے دے گا۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھیو، اللہ سے مانگیو، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ میری جنت کے ساتھ تجھے جنت دے دے گا۔ ہانگ کانگ والو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت کعب بن عجرہ زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے ممبر کے قریب قریب آ جاؤ۔ صحابہ جمع ہو گئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ کتنی؟ جب میرے پاک نبی حجرے میں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت آیا، ممبر پہ جہاں پاک نبی بیٹھے ابو بکر وہاں نہیں بیٹھا، ایک سیڑھی نیچے اترا۔ جب عمر فاروق کا زمانہ آیا وہ وہاں بھی نہیں بیٹھے جو نبی کے بیٹھنے کی جگہ، وہ وہاں بھی نہیں بیٹھے جو ابو بکر صدیق کے بیٹھنے کی جگہ، پیروں میں بیٹھے۔ جب عثمان غنی کا زمانہ خلافت آیا وہ ان سے بھی نیچے بیٹھے، امت کو سبق دیا استاد کی جگہ استاد کی ہوتی ہے، بڑے کی جگہ بڑے کی ہوتی ہے، چھوٹے بڑوں کے پیروں میں بیٹھیں تو اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تمہیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دے دے، اللہ تمہیں استادوں کی ماں باپ کی عزت کرنے کی۔ حضور نے فرمایا قریب قریب آ جاؤ، صحابہ قریب قریب آ گئے، پاک نبی ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ واز ہو گیا، واز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا آقا آج تک اتنے سال ہو گئے آپ ممبر پہ تشریف لاتے رہے، بیٹھتے رہے، اترتے رہے، کبھی 3 بار آپ کی زبان مبارک سے آمین کے جملے نہیں نکلے، آج آپ کی زبان سے آمین 3 بار نکلا، وجہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں او ہانگ کانگ والو جاگ رہے ہو نا، سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ سناواں؟
کتنے بندے ہو کھڑے کہ آنکھ دیو ختم نبی. جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین آ گئے. بولو سبحان اللہ. میرے پاک نبی کی بڑی عجیب شان ہے. منبر پہ چڑھیں تو جبریل آ جائے, نماز میں کھڑے ہوں تو جبریل آ جائے, اماں عائشہ کے ساتھ بستر پہ بیٹھے ہوں قرآن آ جائے, سو رہے ہوں قرآن آ جائے, جہاد میں جا رہے ہوں قرآن آ جائے. فرمایا جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے آقا اللہ نے بھیجا ہے, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. اور اللہ یوں کہتے ہیں آپ کا وہ امتی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ سے جنت نہ لے, اللہ اس پہ لعنت کرتے ہیں, میں جبریل بھی لعنت کرتا ہوں. آپ بھی آمین کہہ کے مہر لگا دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دشمن کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی, گالی دینے والے کو بھی بد دعا نہیں دی, لیکن جبریل کی آمین پر میں نے بھی آمین کہہ دی. اللہ میں محمد بھی اس پہ لعنت کرتا ہوں. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے جوانی میں, صحت میں, تندرستی میں, پنکھوں کے نیچے ایئر کنڈیشن میں رہ کر ہر سہولت کے ہوتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھ کے اللہ سے جنت نہیں لی. او ہانگ کانگ والا تھوڑا سا پیچھے چلا جا, تیرا باپ دادا لوگ کہتے تھے لیتر بھی کر رہا ہے, گندم کی کٹائی بھی کر رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, کڑک کو گاہ بھی رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, ہل بھی چلا رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, گندم کو اڑا کے دانوں کو صاف بھی کر رہا ہے تو بھی روزے رکھ رہا ہے. اور آج بھی جہاں بجلی کوئی نہیں, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, پھر بھی تو نوجوان ہو کر روزہ نہیں رکھتا. تیرے ملک کا تیرا چاچا, تیرا بابا, تیرا نانا, تیرا دادا 70-80 سال کا بوڑھا ہو کر پھر بھی روزے رکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل نے کہا آقا اللہ اس نوجوان پہ لعنت کرتے ہیں, فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, میں جبریل بھی لعنت کرتا ہوں. جس کو جوانی میں اللہ ماں باپ دے دے اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہیں لیتا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اللہ کہتے ہیں او انسان, وہ تیری ماں جو 9 مہینے تجھے پیٹ میں لے کے چلتی رہی, پھر 2 سال تک تجھے چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی رہی, ٹھنڈے بستر پہ تیرے پیشاب والے پہ خود سوتی رہی, تجھے گرم بستر پہ سلاتی رہی, تو رات کو سویا نہیں, وہ کملی بھی سوئی نہیں, تو روتا رہا, وہ جاگتی رہی, تو بیمار ہوا, پہلے وہ بیمار ہو گئی, تجھے دکھ آئے, پہلے وہ دکھی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیری ماں ہے. ایک صحابی آئے, آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اپنی اماں کو کندھوں پہ اٹھا کر حج کرایا, مزدلفے لے گیا, مینا لے گیا, عرفات لے گیا, بیت اللہ کا طواف کرایا,
کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت حق ادا کر لیا کہ نہیں؟ کملی والے نے فرمایا او جھلیا، او میرے صحابیہ، وہ 9 مہینے جو تجھے پیٹ میں لے کے چلتی رہی، ایک دھکا کھایا، وہ جو دردیں اٹھیں، ایک درد، یہ 5 دن نہیں 5 سال بھی کندھے پہ اٹھا کر حج کراتا رہے، اسے ایک ٹھوکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او نوجوان، ہاتھ باندھ کے کہوں گا قدر کر لے، قدر کر لے۔ میرے پاک نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کون؟ کہا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے والے نے پوچھا، اب میرے آقا نے فرمایا تیرا ابا۔ ایک بندہ جان نہیں نکل رہی، ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، موت نہیں آ رہی۔ حضرت علی پوچھنے جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی پوچھنے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پوچھنے جاتے ہیں۔ ایک دن کملی والا پوچھتا ہے میرے اس دیوانے بیمار کا کیا حال ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جان نہیں نکل رہی۔ حضور پوچھنے آتے ہیں، کتنی شان والا بندہ ہوگا جس کے گھر میں کملی والا آیا ہوگا۔ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ اس بیمار کو ٹھیک کر دو۔ جبریل آ گئے، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ہاتھ نیچے کر دو، آج ہم بھی آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ جبریل کیا بات؟ فرمایا اس کی اماں اس سے ناراض ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگی یہ تڑپتا رہے گا، جان نہیں نکلے گی۔ حضور اس کی ماں سے کہتے ہیں بی بی اس کو بخش دو۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، آپ کی ہر بات مانوں گی لیکن میں اس کو بخش نہیں سکتی۔ حضور صحابہ سے کہتے ہیں لکڑیاں کٹھی کرو، آگ لگاؤ، اسے اٹھا کے آگ میں ڈال دو، ہو سکتا ہے یہ جل کے مر جائے، ورنہ قیامت تک اس کی جان نہیں نکلے گی جب تک اس کی اماں اس سے راضی نہیں ہوگی۔ ماں نے کان کھڑے کیے، کملی والے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آگ میں جلاتے ہیں، یا تو راضی ہو جا۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی، کہنے لگی کملی والیا میں نو بخش دیتا، او دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا، جان نکل گئی۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے وعظ فرمایا، کہا لوگو یہ وہ تھا جس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی، یہ وہ تھا جس نے مجھے دیکھا، یہ وہ تھا ہر وقت میری مجلس میں بیٹھنے والا، اس نے ماں کا دل دکھایا۔ او بعد میں آنے والوں، جن کو میری مجلسیں نصیب نہیں ہوں گی، جن کو میری نمازیں نصیب نہیں ہوں گی، سن لو سن لو، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ فرمایا بدقسمت ہے وہ نوجوان جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں لیتا۔ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ آمین کہا، جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل آئے، اور جبریل آ کے کہتے ہیں کملی والے اللہ کہتے ہیں میں اس بندے پہ لعنت کرتا ہوں، اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو 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 علیہ وسلموا
تسلیما۔ حضور فرماتے میں نے بھی آمین کہہ کے مہر لگا دی۔ ایک جگہ میرے پاک نبی نے فرمایا تم بخیل اسے کہتے ہو جو مانگنے والے کو کھانا نہ دے، ننگے کو کپڑا نہ دے، یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے، غریب کا ملجا نہ ہو، غریب کا ماوا نہ ہو، کسی کو کھانا نہ دے۔ ہاں یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بخیل اسے کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بخیل اسے کہتا ہوں جس کے سامنے میرا نام آئے اور میری ذات پہ درود نہ۔ یہ نہیں، یہ درود نہیں، یہ سلام نہیں، یہ بدعات ہے، یہ قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، حدیث میں نہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں نہیں، یہ تواڈا میرا ہے، یہ عرب میں نہیں، صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہے اور کہیں نہیں۔ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید۔ فرمایا تم اسے بخیل کہتے ہو جو غریب کو کھانا نہ دے، میرے نزدیک بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ بھی وملائکتہ، اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، تم بھی درود پڑھو، وسلمو، تم بھی میرے نبی پر سلام پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ کے مہر لگا دی۔ اللہ میاں جو مجھ پر درود نہ پڑھے میں محمد بھی اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان آئے اللہ سے جنت نہ لے، آمین کہو اللہ ہمیں جنت دے دے، ماں باپ دے دے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ لے۔ ہانگ کانگ والوں ایک اور بات کہہ دوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نوجوانوں، جس نے ماں باپ کو دن میں ایک بار پیار کی نظر سے دیکھا اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ، اگر میں 100 بار دیکھوں تو میرے پاک نبی نے فرمایا تیرے اللہ کا خزانہ چھوٹا نہیں، وہ 100 حج کا ثواب دے گا، اور اگر روزے کی حالت میں دیکھے گا پھر 100 نہیں پھر 70,000 ہوگا۔ سحری میں ماں کو دیکھ، باپ کو دیکھ، 70,000 حج کا ثواب لے۔ افطاری میں ماں باپ کو دیکھ، 70,000 حج کا ثواب لے۔ ایک ابا دفتر جا رہا ہے، چھوٹے بچے نے ضد کی ابا جی میں بھی دفتر جاتا ہوں، بیٹے کی انگلی پکڑی دفتر لے آیا، دفتر کی کھڑکی کھولی، سامنے درخت، ابا نے دوسرے دن ڈائری لکھی آج میرے بیٹے نے مجھ سے 100 دفعہ پوچھا۔ ابا جی بوڑھے ہو گئے، دفتر بیٹے نے سنبھالا۔ ایک دن ابا جی نے کہا بیٹا آج میں بھی تیرے ساتھ دفتر جاتا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا جی تسی اتنے بہ کے سری کھانا ہے، گھر بیٹھے رہو، کم تے تسی مینوں کرن کوئی نہیں دیندے ہو۔ نہیں میرا پتر میرا دل کردا ہے، چلو جی آ گئے، کھڑکی کھولی پھر کوا آ گیا۔ ابا جی نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ ابا جی نے پھر پوچھا بیٹا ہے کہ ابا جی ایک دفعہ تے کیا کہاں ہے؟ ابا نے پھر پوچھا بیٹا ہے کہ ابا جی ایک دفعہ تے کیا ہے نا تو اس واسطے میں کہندا سا تسی دفتر نہ آؤ، مینوں کم تے کرن دیو۔ کہاں ہے کالے رنگ دا بیٹھا ہے؟ ابا جی اٹھے، دراز کھولی، اس سے ڈائری نکالی، بیٹا یہ صفحہ پڑھ۔ 2004 تھا، 12 اکتوبر کی تاریخ تھی،
تو میرے ساتھ دفتر آیا تھا، میں تو متھے تے وٹ نہیں پایا، 100 دفعہ تینوں دسیا سی یہ کہا ہے، اج تیرے کو 3 دفعہ پوچھا تو متھے تے وٹ پا لیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، دردوں پہ دردیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں، ٹھوکر پہ ٹھوکر، بیماری پہ بیماری، پھر 2 سال اس نے تجھے دودھ پلایا، آج تو جوان ہو گیا، جوان ہو کے کہتا ہے کتیے پھونک رہی ہیں میرے اگوں، ہائے ہائے۔ او نوجوان، اللہ بھی لعنت کرے، فرشتے بھی لعنت کریں، کملی والا بھی لعنت کرے، کی ریا تیرے پلے، کی ریا تیرے پلے۔ کیا جبریل کی لعنت تھوڑی تھی جو کملی والے کی بھی پڑ گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی سیڑھی پہ میں نے پاؤں رکھا، جبریل نے کہا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے، حسین صاحب اللہ آپ کو صحت دے، بہت دیر ہو گئی، یہ ہمارے بزرگ بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں، ابھی گزشتہ مہینے ان کا بائی پاس ہوا، لیکن ان کی محبت، ان کا پیار، شاہ صاحب دن کو انہوں نے مجھے فون کیا، ہم نے دعا کے لیے آنا ہے، ہسپتال سے ابھی اٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ کو۔ گھر والوں کو میرا سلام کہیے گا سب کو انشاءاللہ۔ بس اچھا جیڑا آخدہ نہیں جی ہاتھ کھڑا کرو۔ کلاسوں میں پڑھ رہی ہیں، 16 سے زیادہ استاد اور استانیاں ہیں، 1.5 لاکھ ہانگ کانگ ڈالر سے زیادہ مہینے کا خرچہ ہے، صرف شمسی پور مدرسے کا 60,000 مہینے کا خرچہ ہے۔ اللہ پاک کس طرح پورا کرتے ہیں یہ میرا اللہ جانتا، اور میں آج تک کبھی کسی مہربان کے آفس میں، دفتر میں چندہ مانگنے نہیں گیا کہ ہمیں چندہ دے دیں، اللہ دیتا ہے۔ افطار فنڈ ہمارا الحمدللہ اس سال 85-86 ہزار کو بھی کراس کر گیا، جو ہمیں نہیں تھا اندازہ کہ اتنا خرچہ بھی افطار میں بھی ہو جاتا، لیکن الحمدللہ ساتھی آتے ہیں، اللہ پاک ان کے مال میں جان میں برکت دے، خود ہی فکر کرتے ہیں، اللہ پاک چلا دیتا ہے۔ میری ایک درخواست ہے، 16-17 جگہ پہ تو ہمارے اپنے بچے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ختم نبوت کے جو تراویحیں پڑھا رہے ہیں، کہاں کہاں جائیں، لیکن الحمدللہ یہ پچھلے 11-12 دن ہر جگہ دعا کے لیے جانا ہو رہا ہے، ہم پورے نہیں آ رہے، کہیں کہیں ایک رات میں 3 جگہ ختم۔ یہ اللہ کا ایک کرم ہے جو اللہ پاک نے ایک ہوا چلا دی، ہانگ کانگ جیسے ملک اور ماحول میں اللہ نے قرآن کے مدرسوں کو چلا دیا۔ میرے دوستو، صحت 1000 نعمت ہے، میری ایک درخواست ہے، میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ صحت دے، یہ میرا حق ہے آپ پہ، حق بنتا ہے کہ میں نے 24-25 سال ہو گئے آپ کو بے لوث قرآن سنا رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا مانگتا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھو۔ میری اہلیہ، میری گھر والی بیچاری بہت سخت بیمار ہے، آج کل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے، میرے گھر کا دسترخوان، میری سخاوت اس خاتون کی وجہ سے ہے جو آج کل بالکل ٹھپ ہے۔ الحمدللہ روزانہ گھر میں ایک مہمان کا سلسلہ تھا، آج کل بالکل وہ بند ہے، اس لیے کہ بنانے والی خود بیمار ہے۔ دعا کریں اللہ اسے شفا دے۔ میرے بچوں کی ماں ہیں، میری زندگی کا ساتھی ہے۔ آپ اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بچے کی اور گھر والی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کسی کے بچے کو بیمار نہ کرے، اللہ کسی کے ماں باپ کو بیمار نہ کرے، اللہ کسی کی گھر والی کو بیمار نہ کرے۔ یہ زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میرا حق ہے آپ پر یہ کہ آپ آج کی رات، یہ جتنا رمضان المبارک باقی ہے، دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی، میری گھر والی کو بھی شفا دے، اور سارے بیمار مسلمانوں کو اللہ پاک شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے چائے تیار ہے، لیکن ایک شرط ہے،
کہ چائے پینے اوپر جائیں گے، نیچے کوئی نہیں لائے گا، یہ کارپیٹ نہیں بچھی ہے۔ میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، میرا دکھ ہے کہ گزشتہ سال بھی کچھ دوستوں نے جان بوجھ کے پانی کے گلاس، چائے کے گلاس بھی ٹھوکر مار کے گرائے، پتہ نہیں کس نیت سے وہ آتے ہیں۔ ہم نے کچرا باہر سڑک پہ پھینکا، تھیلوں میں رکھا، کچھ میرے کرم فرما یہاں سے اٹھے، وہ تھیلے کھول کر پورے کچرے کے ڈبے سڑک پہ ڈالے تاکہ پولیس آئے اور ان پر کوئی کیس بنے۔ یہیں سے اٹھے وہ دوست، آ کر ہمیں کسی نے بتایا کہ قاری صاحب سڑک پہ تو یہ ہے، کئی دوست بیٹھے ہیں، ہم نیچے گئے دیکھا پوری سڑک کچرے سے بھری پڑی ہے، اٹھائے ڈبے کچرے میں ڈالے۔ کچھ مسلمان اس نیت سے بھی آتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ چائے کا آپ لوگوں کے لیے بندوبست ہے، خدمت والے ساتھیوں سے درخواست کروں گا دسترخوان لگا دو، سارے وہیں بیٹھ کے اوپر چائے پئیں۔ چائے پینے کے بعد جو ساتھی، سارے نہیں، قاری صاحب اعلان کیتا ہے سحری کر کے جایا نہیں، جو ساتھی یہاں رہنے والے ہیں اللہ اللہ کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، انشاءاللہ حسب توفیق ان کے لیے ہم نے سحری کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ میرے کچھ ساتھیوں نے اس میں خدمت کی ہے، تعاون کیا ہے کہ آنے والے ساتھیوں کو سحری کرائی جائے۔ سحری کا بندوبست بھی ہوگا، ساری رات آپ عبادت کریں، اللہ اللہ کریں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، چائے پئیں، سحری کریں، نماز فجر کی پڑھیں جماعت سے۔ یہ اس رات کا حق ہے، ایسا نہ ہو کہ ساری رات تو آپ اللہ اللہ کریں اور فجر کی نماز ہی چلی جائے۔ لیلۃ القدر ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، اور نماز کے بعد آپ جائیں سوئیں، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو آرام دے۔ یہ رات ساری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوست درخواست ہے، ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ یا اللہ، جن دوستوں نے یہ مدرسے کا اپنے رزق حلال سے تعاون کیا، اللہ ان کے مال میں، جان میں، ایمان میں، عزت میں برکت اور اضافے نصیب فرما۔ ہر مسلمان کو ادھر توجہ دے میرا اللہ، وہ مدرسوں کی فکر کریں۔ الہ العالمین، ختم نبوت کے جو مدرسے ہیں ان کو آبادیاں نصیب فرما، ان کو شادیاں اور خوشیاں نصیب فرما۔ جو میرے اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، میرے شیراز بھائی بیٹھے ہیں، ہمیشہ ختم نبوت کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے الطاف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ ہمیشہ ختم نبوت کی فکر کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں، جان میں، ایمان میں، عزت میں برکتیں اور اضافے نصیب فرما۔ میرا فاروق بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی میرے تیرے دل کا مریض ہے، میرے چنکنوں کے مدرسے کا ذمہ دار ہے، اس کا بھی عید کے فوراً بعد دل کا آپریشن ہے، دعا کریں اللہ اس کو صحت دے۔ بے لوث مدرسے کی خدمت کرتا ہے، رات دن بھاگتا دوڑتا ہے۔ ایک لڑکا یہ پورا مہینہ گاڑی لے کر میری خدمت کو رہا، روزانہ مجھے گھر بھی چھوڑتا ہے، دعا کے لیے بھی لے جاتا ہے، دعا کے لیے پھر مدرسے لاتا ہے، گھر لاتا ہے، پوری گاڑی اس نے وقف کر رکھی تھی۔ اللہ اس بچے کے کاروبار میں برکت دے۔ الہ العالمین اس کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر اپنا محتاج بنا۔ یہ عثمان بے لوث مدرسے کی خدمت کرتا رہا سارا مہینہ، اللہ اس بچے کی دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ جہانگیر ہے، فوجی ہے، یہ ساتھی بے لوث خدمت کرتے رہے۔ پپو بھائی ہیں، سارا مہینہ افطاری بناتے رہے۔ اللہ ان بچوں کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر، اپنا محتاج بنا۔ جو ساتھی افطاری کے لیے آتے رہے، اللہ ان کو بھی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر، اپنا محتاج بنا۔ یہ اللہ کے مہمان تھے، ہم سے جو کچھ ہو سکا ان کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ ان کی جو ہم نے خدمت کی اللہ قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے مال سے تعاون کیا، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں کبھی کبھی کچھ گھروں سے بھی پکا کے بھیجتی رہیں، اللہ ان بہنوں اور بیٹیوں کی دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کو آباد و شاد فرما، اللہ اس مدرسے کو آباد و شاد فرما۔ جو استانیاں پڑھاتی ہیں، جو استاد پڑھاتے ہیں، اللہ آج ہماری ایک استانی کا آج رات نکاح ہے، اس مدرسے میں حفظ کی کلاس پڑھاتی ہے، اس کی آج شادی ہے پاکستان میں۔ دعا کریں اللہ اس بچی کا مستقبل اچھا کرے، یا اللہ اس کو اپنے گھر کی خوشیاں نصیب کر۔
الہ العالمین جتنی استانیاں پڑھاتی ہیں، جتنے استاد پڑھاتے ہیں، یا اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں برکتیں اور اضافے نصیب فرما۔ میرے دوست قاری اویس صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ حافظ ساجد صاحب ہیں، حاجی بشیر صاحب ہیں، مولانا عبداللطیف صاحب ہیں، میرے ظفر بھائی ہیں، حافظ عاقب ہے حاجی، ہمارے یعقوب بھائی ہیں، ہمیشہ فکر کرتے ہیں۔ الہ العالمین تو ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما۔ جو ساتھی آج کی رات بیٹھیں گے، جاگیں گے، اللہ ان کی عبادات کو منظور و مقبول فرما۔ اسلام ہمارا بے لوث ہر جمعہ مدرسے کی خدمت کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل ہوتا ہے کسی سے پیسہ مانگنا، چندہ مانگنا، جو ہم لوگ سارے نفرت کرتے ہیں کہ کیسے مانگیں گے۔ یہ بیچارہ ہر جمعہ آ کر تھیلا اٹھا کر مدرسے کی فکر کرتا ہے، چندہ مانگتا ہے۔ اللہ اس کے بچوں کو نیک بنا، اللہ اس کے بچوں کو صحت و تندرستی دے، اللہ اس کی گھر والی کو صحت و تندرستی دے۔ الہ العالمین ہماری آج کی رات کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مولا، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، کتنے دوست میرے ہم سے بچھڑ گئے اس رمضان میں، نہ جانے آئندہ رمضان ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ یہ چل چلاؤ کی دنیا ہے، کسی کا نمبر اب لگ گیا، کسی کا نمبر پھر لگ جائے گا۔ یہ جتنے دن باقی ہیں اللہ ہمیں اس کی عزت اور قدر دے۔ میرے وہ ساتھی جو اس رمضان تک مجھ سے بچھڑ گئے، اللہ ان کو جنت دے، اور آئندہ یا اللہ سب کو زندگی دے، اور قیامت کے دن اسی طرح ختم نبوت والوں کو تو کٹھا اٹھا کر جنت میں بھیج دے۔ یا اللہ جنت میں ہم سب کو کٹھا داخلہ نصیب فرما دے، اپنے محبوب کی سفارش دے دے۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کی شفاعت دے دے۔ تیرا محبوب قیامت کے دن کہہ دے یا اللہ یہ میرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یوں کہیں یہ میرے نہیں ہیں۔ اللہ وہ وقت نہ آئے تیرے محبوب کی زبان سے نکلے کہ اللہ یہ میرے ہیں، یہ میرے نام لینے والے ہیں، میری ختم نبوت کے دیوانے ہیں، میری ختم نبوت سے پیار کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین اپنے محبوب کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں ذلت میں، گناہوں میں، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے ہم پہ رحم و کرم فرما، ہمارے گھروں میں فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں پہ فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین میرے ذکی بھائی آئے ہوئے ہیں، اللہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ ان کو اور عزت نصیب فرما۔ وہ میرے ساتھی جو تبلیغی جماعت کا کام کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں لوگوں کے دین و ایمان کی، اللہ ان کو ترقیاں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما، اللہ ہم سب کو اس کی فکر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اس کام کو پہچاننے کی توفیق دے۔ یا اللہ تبلیغی جماعت والوں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہم سے کچھ لیے بغیر تیرے دین کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہم ان کو برا کہتے ہیں۔ یا اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق، نہ یہ ہم سے کچھ مانگتے ہیں نہ ہم سے لیتے ہیں، تیرے دین کے لیے آتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی دین کے لیے نکلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین یہ جتنے تیرے بندے رات کا 1 بجنے والا ہے خالصتاً تیری رحمت کی امید لے کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کر۔ یا اللہ تو ان کو اپنی رحمتوں سے محروم نہیں۔ یا اللہ ان کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ان کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ دامادوں سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ ہماری بیٹیوں کی، بہوؤں کی الہ العالمین عزت کی اور ان کو سلامتی نصیب فرما۔ الہ العالمین میری چھوٹی چھوٹی 2 پوتیاں ہیں، ایک میری نواسی ہے، یا اللہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھ، میرے بیٹے کو اولاد نرینہ نصیب فرما۔ الہ العالمین میرا نعمان، میرا علی، میرا عثمان، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے بیٹھے ہیں بیٹوں والے، اللہ تمام کے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس گئے گزرے دور میں اولاد بہت بڑی تیری نعمت ہے، جب وہ غلط لین پہ چلتی ہے ہمارے لیے دکھ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ میرے ممتاز بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ یہ عزیز ہمیشہ ختم نبوت کا خادم رہا، دل کے ساتھ
یا اللہ اس کے بچے کو صحت دے، یا اللہ اس کی گھر کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ یہ عزت کرنے والا ہے، اللہ اس کو عزت نصیب فرما، اس کو قیامت کے دن بھی عزت نصیب فرمانا، یا اللہ یہ ہم سے پیار کرنے والا ہے، اللہ تو اس سے پیار فرما، یا اللہ تو اس سے پیار فرما۔ الہ العالمین یہ رئیس ہمیشہ مدرسے کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس بچے کے گھر کے اندر خیر و برکات دے، اللہ اس بچے کے گھر کے اندر خیر و برکات دے۔ شفیق بھائی کا بھی والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جس کے بزرگ کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ ختم نبوت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائی، میرے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں اور میرے بڑے بھی ہیں۔ ابھی مجھے نظر آئے حافظ نعیم صاحب کلون مسجد کے استاد، ان کی خدمات ہیں قرآن پاک کے درس میں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ میرے اس بھائی کے علم میں، عمل میں، گھر میں برکت نصیب فرما اور ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ یہ میری جماعت کا ایک سپاہی ہے، فوجی ہے، یا اللہ اس کی خدمات کو قبول فرما۔ ایک درخواست آپ سے اٹھتے وقت میں کروں گا، آپ میں سے کون ساتھی ہے جو کہتا ہے میں ختم نبوت کا ممبر بننا چاہتا ہوں؟ کتنے ساتھی ہیں ختم نبوت کے ممبر نہیں تعلق رکھتے ہو؟ یہ ایک ٹکٹ ہے جنت کا، ختم نبوت کا ممبرشپ ہونا، کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی خالصتاً ختم نبوت کے لیے۔ ممبرشپ فارم ہے، فل کر دیں، اکاؤنٹ سے $100 صرف مہینے کی فیس ہوتی ہے۔ اگر کوئی 200 دے سکتا ہے، 50 دے سکتا ہے، 500 دے سکتا ہے، حسب توفیق ہے۔ کوئی ساتھی جو کہتا ہے میں ختم نبوت کا ممبر بننا چاہتا ہوں؟ یہ مدرسے ہیں، خالصتاً آپ کی کمائی قرآن کی خدمت میں لگے گی۔ ابھی آپ ٹائم ہے تو ابھی فارم لے لیں، کل آئیں، پرسوں جمعے کو ختم نبوت ممبرشپ کے فارم لے لیں، خالصتاً ممبر بن جائیں تاکہ منتھلی آپ کے اکاؤنٹ سے ختم نبوت۔ یہ ایک سلسلہ ہے ہمارا، ہم قرآن اپنے چھپاتے ہیں، قرآن قیدے ہمارے اپنے ہیں، نماز کی کتابیں ہماری ختم نبوت کی اپنی ہیں، سپارے ہم اپنے چھپاتے ہیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے ممریز بھائی جب ہمیں کسی دینی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، پاکستان سے منگا کے دیتا ہے۔ اس سال آپ کو سن کے خوشی ہوگی، توجہ فرمائیں، 13 لڑکیاں ختم نبوت مدرسے میں عالمہ کا کورس پورا کر کے عالمہ بنی۔ یہ ہانگ کانگ میں 13 لڑکیاں عالمہ بنی، 2 لڑکیاں پوری قرآن کی حافظ بنی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ 100 دیں گے، 50 دیں گے، قرآن کی خدمت میں لگتا رہے گا، ساری زندگی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو قبر میں بھی اس کا اجر دیتا رہے گا۔ بلکہ ساتھی زور دے کر آ کر کہا کریں جی مجھے ممبر بناؤ، مجھے فارم دو، میں ختم نبوت کا ممبر بنوں۔ مولانا عبداللطیف صاحب دن کو ہوتے ہیں، ممتاز بھائی ہوتے ہیں، ان کے پاس ختم نبوت کے ممبرشپ فارم ہیں، امین بھائی ہوتے ہیں، کوئی ساتھی بیٹھا ہو دن کو آئیں، ختم نبوت کے فارم لیں، ممبر بنیں۔ یہ ایک جنت کا ٹکٹ ہے، دنیا کا نہیں۔ حضور کی شفاعت نصیب ہوگی جو خالصتاً حضور کے نام پر اپنا چندہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے ختم نبوت کے لیے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، گھر والیوں کو بھی ختم نبوت کا ممبر بنائیں۔ جہاں آپ نے جنت میں جانا ہے انہوں نے بھی جانا ہے، بچوں کو بھی بنائیں۔ حلال کی کمائی ہے، یہ ختم نبوت کی خدمت رہے گی زندگی بھر کے لیے۔ اللہ آپ کو، مجھے یہ رات نصیب کرے، اور جتنا رمضان المبارک باقی ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اگر کسی کا دل دکھا ہو تو ہاتھ جوڑ کر اس رات معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین مولانا عبدالسلام صاحب حضروں کے رہنے والے کل بقضائے الہی انتقال کر گئے۔ ان کا جنازہ 40,000 تو کچھ لوگوں نے لکھا 70-80 ہزار کے قریب لوگ جنازے میں تھے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان کے مدرسے کو ان کے جانے کے بعد آباد و شاد رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب